ایک گاؤں میں ایک شخص رہا کرتا تھا جو حافظ قرآن اور عالم شریعت تھا۔ وہ شخص اس گاؤں کی مسجد میں امام مقرر تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت ہی احترام کرتے تھے۔ ہر شخص یہ چاہتا تھا کہ اس عالم کو اپنے گھر دعوت میں بلائے۔ اسی سبب ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں ان کو افطار پارٹی میں اپنے گھر بلایا۔ عالم نے دعوت قبول کر لی اور افطار سے کچھ وقت پہلے وہ اس مقتدی کے گھر پہنچے۔ وہاں ان کا بہت شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد اس عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور وہاں سے رخصت ہو گئے۔ مقتدی کی بیوی عالم کے جانے کے بعد مہمان خانے کی صفائی ستھرائی کرنے آئی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانے میں رکھی ہوئی تھی، لیکن بہت تلاش کرنے کے باوجود وہ رقم اس عورت کو مل نہیں رہی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کو آواز دی اور ان سے پوچھا کہ کیا تم نے وہ رقم اٹھائی ہے؟ شوہر نے جواب دیا کہ کون سی رقم؟ میں نے تو کوئی رقم نہیں اٹھائی۔ پھر اس نے شوہر کو یہ بات بتا دی کہ مہمان کے علاوہ کوئی دوسرا آج ہمارے گھر میں آیا ہی نہیں ہے اور ہمارا بچہ بھی دوسرے کمرے میں ہے اور وہ تو بہت چھوٹا ہے اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا بچہ چوری تو نہیں کر سکتا۔ بالآخر دونوں نے بحث مباحثے کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ ہو نہ ہو رقم مہمان نے ہی چوری کیا ہے، اور یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصے کی انتہا نہ رہی کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے انہیں اتنی عزت دی، ان کا احترام کیا، اپنے گھر بلایا اور ان کے لیے اچھے اچھے طعام بنائے، اور انہوں نے یہ غلیظ حرکت کی کہ ہمارے ہی گھر سے چوری۔ اس شخص کو تو قوم کے لیے نمونہ ہونا چاہیے تھا، نہ کہ چور ڈکیت۔ غم و غصے کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا، لیکن درعین حال عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔ بھلا ایسے شخص سے وہ ملے بھی کیوں جو چور ہو؟ اسی طرح کرتے کرتے سال گزر گیا اور پھر رمضان مبارک کا مہینہ آ گیا۔ لوگ پھر سے اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ ساتھ اس عالم دین کو اپنے گھر میں افطار کے لیے مدعو کرتے رہے۔ وہ شخص اپنی بیوی سے بولا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ بیوی نے کہا کہ بات سنیے، بلانا چاہیے ہمیں ان کو، کیونکہ یہ بات ممکن ہے کہ ان کو کوئی مجبوری ہو اور وہ ہاتھ پھیلانا نہیں چاہتے ہوں اور انہوں نے وہ رقم اٹھا لی ہو۔ ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں تاکہ اللہ رب العزت ہمارے گناہ بھی معاف کر دے، اور آپ جائیں عالم صاحب کو بلا کر لے آئیں۔ پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر افطار پر بلا لیا۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے مہمان مولوی صاحب سے کہا کہ جناب، آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر آپ کے ساتھ میرا رویہ بدل گیا ہے۔ عالم دین کہنے لگے کہ ہاں برخوردار، لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا، حالانکہ کئی بار ذہن میں آیا کہ آپ کیوں اتنا دور دور رہتے ہیں۔ میزبان نے کہا کہ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میرے ایک سوال کا جواب واضح طور پر دیں گے۔ عالم صاحب کہنے لگے کہ ہاں ضرور پوچھئے، کیوں نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ جناب، پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانے میں کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے اور پھر وہ رقم اٹھانا وہاں سے بھول گئی۔ آپ آئے، کھانا کھایا اور آپ چلے گئے، تو آپ کے جانے کے بعد اس نے پیسے ہر جگہ پر ڈھونڈے، لیکن وہ ڈھونڈنے کے باوجود رقم ہمیں مل نہ سکی۔ آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ رقم آپ نے اٹھا لی تھی؟ عالم دین نے کہا کہ ہاں، وہ پیسے تو میں نے اٹھا لیے تھے۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گیا، اور عالم نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانے سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ یہاں پر کچھ پیسے رکھے ہوئے تھے، چونکہ ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم نہ ڈھونڈ سکو اور پریشان ہو جاؤ۔ اس کے بعد اس عالم صاحب نے زور زور سے اپنا سر ہلایا اور اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ پھر میزبان کو مخاطب کر کے کہا کہ میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پر چوری کا الزام لگا دیا ہے، اگرچہ اس لیے رو رہا ہوں کہ 1 سال گزر گیا ہے اور تم میں سے کسی نے بھی قرآن پاک کا ایک صفحہ تک بھی نہیں پڑھا، اور اگر تم قرآن کو ایک بار کھول کر دیکھ لیتے تو تمہیں وہ رقم وہیں سے مل جاتی، کیونکہ وہ رقم قرآن پاک کے غلام میں رکھی ہوئی تھی۔
یہ سن کر میزبان تیزی سے اٹھ کر قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا۔ اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ وہ یہ دیکھ کر بہت پشیمان ہوئے اور دونوں میاں بیوی کی آنکھیں بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ افسوس، صد افسوس دوستو کہ یہ حال ہے بعض مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن مجید کو کھول کر دیکھتے ہی نہیں اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان بھی سمجھتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ فوراً اپنے گھر میں موجود قرآن پاک کو کھول کر کوئی ایک صفحہ کم سے کم ضرور پڑھیں گے۔ اگر میری کوئی بات ناگوارا لگی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں۔ امید کرتے ہیں کہ ہماری ویڈیو کو آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، اور اس ویڈیو کو تو ضرور شیئر کریں تاکہ کوئی بھی دیکھے اور قرآن پاک کھول کر پڑھے گا تو اس کا اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا۔ آنے والی ویڈیو تک آپ کا اپنا میزبان قادر بخش کلہوڑو آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔